ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وضرب، اور بیان کرتا ہے لنا ہمارے لیے مثلا مثالیں. کیا مثالیں بیان کرتا ہے؟ یہی کہ دیکھو جی آدمی مر گیا، مر کے ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، مٹی میں مل گئیں، کون دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ کہتے خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا اور اس سے پوچھے گا تو نے زندگی میں کیا کیا تھا؟ ارے مر گیا، ختم ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا دوبارہ؟ کہتے جی اس کا ریکارڈ بنے گا. ریکارڈ کہاں ہوگا؟ ابو جہل تو مذاق اڑاتا تھا، سورہ مدثر میں ہے، وہ کہتا تھا یار کہتے ہیں کہ 19 فرشتے ہوں گے، اور 17 کو تو میں پکڑ لوں گا، 2 کو تم سارے مل کے پکڑ لینا تو بھاگ جائیں گے جہنم سے. کہاں ہمیں پکڑ لے گا خدا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ضرب بیان کرتا ہے لنا ہمارے لیے مثلا مثالیں، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. کس نے اس کو پیدا کیا، کس طرح انسان بنا، کس نے عقل و دانش دی، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ صلاحیت دی باتیں کرنے کی. قال من یحیی العظام، کہتا ہے من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا العظام ہڈیوں کو. احیا یحیی زندہ کرنا، من یحیی کون زندہ کرے گا العظام ہڈیوں کو، وہی رمیم حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. کسی کو قبر میں ڈالا تو ہڈیاں گل گئیں اور اس کو مٹی کھا گئی، مٹی کو دوسرے وہ کھا گئے کیڑے، اس کو بھی دوسرے کھا گئے، ختم ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی. من یحیی العظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی. اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، یحییہا پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو، ہاں ان ہڈیوں کو کون؟ الذی انشأہا اول مرہ، وہ پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جو پہلی مرتبہ انسان کو بنا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے انسان بنایا، یہ عقل و دانش عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا. تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے. من یحیی العظام کیا جواب دیا؟ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل یحییہا فرمایا کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو کون؟ الذی جس نے انشأ پیدا کیا تھا، ہاں ان کو اول مرہ پہلی مرتبہ. انشاء کے معنی اس وقت پیدا کیا جب کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، انسان نام کی کوئی بلا نہیں تھی، اسی نے اس کا سیمپل بنایا، اسی نے اس کا ڈھانچہ بنایا، اسی نے پھر اس کا یہ سلسلہ چلایا، اور پھر پہلا انسان کس طرح اور دوسرا اور پھر کس طرح یہ ایک نظام چلا. انشاء بغیر نمونے کے اس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ. جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ وہ ہر ایک پیدائش کو علیم جاننے والا ہے. یعنی بغیر نمونے کے پیدا کر دے، قطرہ ناپاک کو انسان بنا دے اور انسان جلا دیا گیا آگ میں راکھ ہو گیا، پھر دوبارہ زندہ کر دے. انسان کو پرندے کھا گئے اور وہ پرندے بھی مر گئے، پھر دوبارہ زندہ کر دے. انسان کو قبر میں ڈالا گیا اور وہ گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ زندہ کر دے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے. کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کی قدرت تو دیکھو. تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہوگی دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یعنی متضاد چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ فرمایا متضاد چیزیں وہ دنیا میں اکٹھی کرتا ہے. یہ بتاؤ کہ پانی کو کبھی آگ لگ سکتی ہے؟ آگ پانی سے جلے گی؟ نہیں جلے گی، مگر آگ پانی سے ہی جلتی ہے. کیسے؟ اسی پانی سے لکڑی بنتی ہے اور لکڑی کے اندر یہی رس بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آگ کس سے جلتی ہے؟ اسی لکڑی سے. متضاد چیزوں کو جمع کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ وہ اللہ الَّذِي جَعَلَ جس نے بنائی لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر ہرے قسم کے درخت سے نارن آگ. ہرے بھرے درختوں کو اچانک آگ لگ جاتی ہے، تھوڑے سے سوکھتے ہیں حالانکہ ان کے اندر پانی بھرا ہوا. متضاد چیزیں ہیں، پانی اور آگ اکٹھی نہیں ہوتی مگر اللہ کی قدرت سے اکٹھی ہو جاتی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے اب تو ماچس آئی، پھر لائٹر آیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. ذرا پیچھے چلے جائیں، جب انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں تو کہیں پر آگ جلتی تھی پتھروں کو رگڑنے سے، کہیں اور کوئی طریقے تھے. اور عرب میں آگ کیسے جلتی تھی؟ کہتے ہیں کہ 2 مرخ اور عفار نام کے 2 درخت ہوتے تھے، ان کے پتوں کو آپس میں رگڑتے تھے، اس سے آگ نکلتی تھی
اور اسی سے آگ کی ابتدا ہوتی تھی، پھر اس کو بچا بچا کر رکھتے تھے بجھ نہ جائے، جب کبھی بجھے پھر ان کو تلاش کرتے، پھر ان کو رگڑتے، پھر اس سے آگ لگتی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بانس میں بھی ایسی کیفیت ہے کہ اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے، جب ایک موسم میں وہ رگڑا کھاتی ہیں اس کی ٹہنیاں، اچانک آگ لگتی ہے۔ الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، شجر کے معنی درخت، اخضر ہرے بھرے درخت سے بنائی، نارن آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو اچانک اس آگ کو سلگا لیتے ہو، یک بیک آگ سلگ جاتی ہے۔ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ آگ کیسے پیدا ہوئی۔ عجیب بات ہے، آگ میں انسان جل بھی جائے مگر بغیر آگ کے گزارا نہیں، اور پانی میں ڈوب کر کے مر جائے مگر بغیر پانی کے بھی گزارا نہیں۔ آگ کا انتظام کیسے کرتا ہے وہ اس پر کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات ہوا اور کیا لیسا نہیں ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس ساری کائنات کو۔ یہ تو بتاؤ تم یہ مانتے ہو کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، مگر کہتے ہو مردے کو نہیں زندہ کر سکے گا، تو جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، ستاروں کو چمکا سکتا ہے، سورج اور چاند کو روشن کر سکتا ہے، زمین کو بنا سکتا ہے، انسان اور اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، وَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں ہے وہ ذات، الذی جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کیا نہیں ہے، بقادر قدرت رکھنے والا، علی اس بات کی، ان یخلق مثلہم کہ ان کے جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اور یہ بات عرب کے لوگوں کو کہی گئی، وہ مانتے تھے آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ مانتے تھے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، سورج اور چاند اور ستاروں کو، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ۔ اتنا ہی نہیں، من یدبر الامر، اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، فسیقولون اللہ، تب بھی کہتے ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، اللہ، نظام چلانے والا اللہ، بنانے والا اللہ، اس ساری کائنات کو ایک خاص ڈھنگ پر رکھنے والا اللہ۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیس بقادر، کیا وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے، الا ان یخلق مثلہم کہ ان کے جیسے انسانوں کو پیدا کر دے، اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ بھلا کیوں نہیں، ضرور بضرور وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لے گا اور جنت اور جہنم برپا ہوگی۔ قل ای وربی انہ لحق، دوسرے مقام پر ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کے جلال کی قسم یہ ہو کر کے رہے گا، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم کو کوئی شک ہے کہ میں بول رہا ہوں یا ایسی جادو تو نہیں ہے، میں بول رہا ہوں یا یوں نظر آ رہا ہوں مگر میں بول نہیں رہا ہوں؟ سب کو معلوم ہے کہ بول رہا ہے، جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قیامت کے آنے کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں، آئے گی قیامت اور یہ سب کچھ ہوگا جو کہا جا رہا ہے۔ بھلا ہاں ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم بہت جاننے والا ہے۔ انما امرہ، اصل مسئلہ دوسرا ہے، انسان ایک چیز دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی چیز بنانی ہو اس کے لیے مٹیریل لانا پڑتا ہے، اس کے لیے پرزے لانے پڑتے ہیں، اس کے لیے مستری کو لانا ہے، پھر وہ محنت سے گڑے گا، تیار کرے گا، کسی طرح پرزے تیار ہوں گے، پھر چیز وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں شاید اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، فرمایا اس کی یہ شان نہیں ہے، ہڈیاں گل گئیں، مٹی میں مل گئیں، اب وہ تلاش کرے کہ کہاں ہیں ان کے ذرات، نہیں، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام کیا ہے، انما امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ اس چیز کو بنانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ان یقول لہ، کہ وہ اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، بس اتنا اس کو کہنا، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی۔ لیکن یہاں بھی ایک راز ہے، عربی کا انداز ایسا ہے کہ کن کے بعد فیکون ہے،
ورنہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا کن فیکن، دونوں پر جزم آنا چاہیے تھا، یہی قاعدہ ہے۔ جب پہلے کوئی اڈر کا لفظ ہو نا آگے والے پر جزم آتا ہے، لیکن یہاں جزم نہیں ہے، فیکون ہے آگے، فیکون کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ کن تو اس کے بعد چیز ہوگی، نہ نہ، وہ اس کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو بس وہ ہو گیا، اس کا چاہنا ہی کافی ہے۔ اس لیے کن الگ ہے اور فیکون کو تمام مفسرین کہتے ہیں اصل میں فہو یکون، اس نے چاہا کہ ہو جائے، فہو یکون، وہ تو ہو چکی ہے، وہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کبھی جھلک دکھاتا ہے، دیکھیے بندوں کے ذریعے سے۔ آج انسان کیا کیا ترقی کر رہا ہے، اگر 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں اور لوگوں کو بتائیں جی ایسا ایک دور آئے گا کہ کہیں لوگ ہوں گے ادھر ادھر اور باتیں بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، تو یقینی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے اور اس کو پاگل خانے میں جمع کرو۔ لیکن آج باتیں بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب قرآن پاک نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کے لیے کہا، اتنا بڑا تخت، یعنی کلومیٹروں میں پھیلا ہوا اس کا تخت، اتنا بڑا تخت، اس تخت کو اٹھا کر کون میرے پاس لائے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے لاؤں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس سے جلدی کون لائے گا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا حضرت ایسے اوپر آپ دیکھ رہے ہو، یوں نیچے دیکھیں، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا، ارے وہ تو آ بھی گیا تھا، اتنا جلدی آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے دنیا میں ایسا کرا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں وجود میں لانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابھی پیچھے گزرا، ان ہوا الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، بس اسی چیخ سے سارے زندہ ہوں گے اور سب محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہا ہے جناب، جلدی پہلے کون پہنچے، یہ میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے اس کی بدقسمتی کیا ہے، کبھی اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور کبھی نعوذ باللہ اپنے کو خدا پر قیاس کرتا ہے۔ اللہ کو خدا بندے پر قیاس کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ کسی بڑے افسر کے پاس ملنا ہو تو پھر ایسے نہیں جاتے اس کے پاس سیڑھیاں لگاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، لاسٹ میں جا کر بڑا افسر ملتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کوئی سیدھا ہی چلا جائے۔ تو خدا تعالیٰ کے لیے، پروردگار کے لیے بھی مکہ کے کافر یہی سوچ رکھتے تھے۔ قرآن پاک نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت پیش کرو۔ کیا تم نے اللہ کو بندوں پر قیاس کر رکھا ہے؟ بھئی بندے تو محتاج ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، پھر ان کو جا کر کے کوئی بتاتا ہے، تو کیا اللہ اس طرح محتاج ہے؟ اسی طریقے سے بندہ مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر قیاس کیا اللہ کو بھی کہ جب ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے کرے گا؟ بھئی تو انسان ہے، وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ انما امرہ، بے شک اس کا معاملہ، اس کا حکم اتنا ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کر لے شیئا کسی چیز کا، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے اس چیز سے، لہو اس کو، اس چیز کے لیے کہتا ہے یعنی چاہتا ہے، کن ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو گئی، اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ ہماری مصیبتیں چلی جائیں، پریشانیاں چلی جائیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت پھر نہیں ہے، سب کچھ اس نے چاہا تو ہو گیا، مسئلہ ختم۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ کہاں ختم کیا جا رہا ہے سورت کو؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی کہ صورتیں شروع کیسے ہوتی ہیں، پھر اس پر بحث کی کہ صورتیں ختم کیسے ہوتی ہیں۔ اب وہ تو لمبی بحث ہے ان کی، لیکن انہوں نے جس طرح سمجھایا میں اس کی تلخیص کرتا ہوں۔ کہا جب شروع کرتا ہے صورتیں تو کیسے کرتا ہے؟ ایک لفظ آدمی پڑھتا ہے، ایک جھلک دیکھتا ہے،
تو बेताब हो जाता है कि आगे क्या है, आगे क्या है। फिर वो पूरी सूरत पढ़े बगैर उसको छोड़ नहीं सकता है। और जब खत्म होती है सूरत तो कैसे खत्म होती है, आखिर में ऐसा जुमला होता है कि आदमी हैरान और परेशान हो जाता है, काश के मजमून चलता रहता और मैं सुनता रहता, बड़ा मजा आ रहा था, ये क्या हो गया, अचानक ये खत्म हो गई बात। आदमी हैरान और शशदर रहता, क्या हुआ, पूरा हो गया मजमून, खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, सुब्हानल्लज़ी, तो पाक है वो जात, किससे पाक है, जो तुम समझ रहे हो कि वो नहीं जिंदा कर सकता है, वो इससे पाक है। वो इससे पाक है कि उसको कोई जाकर के बताए, उसको सब कुछ मालूम है, सबको जानता है, सब कुछ कर सकता है। वो शरीक से पाक है, उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई मुईन नहीं, उसका कोई मददगार नहीं, उसका कोई मुशीर नहीं। फसुब्हाना, पाक है अल्लाह, अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै, जिसके हाथ में हर चीज की जबरदस्त बादशाही है। ये जबरदस्त बादशाही तर्जमा हुआ मलकूत का, मुल्क के माना था बादशाही, उसी को अरबी ग्रामर के एतबार से मलकूत था लंबी की तो मुबालगा हो गया, जबरदस्त बादशाही, यानी कायनात की हर चीज के ऊपर बादशाही किसकी है, अल्लाह की है। ऐसे तो कहते हैं भाई जंगल का बादशाह कौन, कहते हैं शेर, लेकिन मलकुल मौत ने आकर पकड़ा तो गीदड़ भी खींचते हैं उसको खाने के लिए। अब गीदड़ शेर है, वो बादशाह बना हुआ है, लेकिन वो जो हमेशा से बादशाह है और हमेशा बादशाह रहेगा, जिसकी बादशाही को कोई जवाल नहीं, जिसकी बादशाही कभी पुरानी नहीं होती, अल्लाहु अकबर, वो सिर्फ अल्लाह है। फसुब्हाना, तो पाक है वो जात, अल्लज़ी बियदिही, जिसके हाथ में है मलकूतु कुल्ली शै, हर चीज की जबरदस्त बादशाही, और वो कादिर मुतलक और शहनशाह आजम है, शहनशाह आलम है। उस बादशाह की एक आखिरी बात सुनो, इलैहि तुरजाऊन, तुम सबको लास्ट में उसके पास पहुंचना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, किसी बड़े बादशाह का नाम लें, बड़े बादशाह का रहने दो जी, कोई मेरे जैसा डरपोक आदमी हो ना और उसको आकर के कहता है जनाब तो साहब बुलांदे पे ने, हाय हाय साहब तो बेचारा पता नहीं क्या मुसीबत आई, क्या होगा। परवरदिगार कह रहा है मेरे बंदो तुमको मेरी अदालत में आना पड़ेगा। ओहो, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, अल्लज़ी बियदिही, जिसके हाथ में है मलकूतु कुल्ली शै, हर चीज की बादशाही, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुमको लौट करके जाना है। अब जब नज़ा के आलम में कोई हो और अल्लाह करे कि कुरान पाक समझने वाला हो, उसके सामने जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी तो उसके ऊपर मौत की सख्ती आसान नहीं हो जाएगी, सारा ध्यान उसका इसकी तरफ चला जाएगा। हमने एक बुजुर्ग का सुना, अल्लाह जानता है कितना दुरुस्त है, लेकिन मोतबर लोगों से सुना कि उनकी टांग काटी जाने की ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन करना था टांग का, और हड्डी में कितना दर्द होता है, मैं तो तसव्वुर से ही कांप जाऊं, हड्डी का कितना दर्द। तो उसके लिए उनको बेहोश किया जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं ये बेहोश किस लिए करते हैं, इससे दर्द नहीं होता। कहा दर्द होता है, दर्द का एहसास नहीं होता, हम एहसास मार देते हैं। तो उन्होंने कहा एहसास मारने का क्या फायदा, ऐसे कर लो ऑपरेशन। उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं होगा, तो मगर किया गया ऑपरेशन, बर्दाश्त किया। कहा कैसे, कहा मैं मौत का तस्वुर कर रहा था, किस तरह आएगी, किस तरह जान निकलेगी, किस तरह कब्र में पहुंचेंगे, फिर महशर का मैदान कैसा लगेगा। कहा अभी तो मुराकबा पूरा ही नहीं हुआ, मैं तो अभी महशर के मैदान में ही था, वहां भी जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा था, तो तुमने कहा ऑपरेशन पूरा हो गया। लेकिन ये बड़ी ऊंची बात है, मेरे जैसे आदमी को कहना भी ये मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऐसे बंदे हो सकते हैं। आखिर हदीस में नहीं है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की टांग में तीर घुस गया, और तीर जाता तो आसानी से है मगर उसके पीछे वो पर होते हैं, अगर खींचेंगे तो 1-2 किलो गोश्त को साथ में खींचेगा वो, तो कैसे निकालें। उस जमाने में तो ये बेहोश करने वाला और ऑपरेशन का निजाम इतना नहीं था, मगर इतना ना भी इतने कहिएगा, आप कहीं ये सब कुछ नया हुआ, इतना भी नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रोशनी कमजोर होगी, आंख की तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख का ऑपरेशन हो सकता है, मगर 3 दिन तक आप जमीन पर सजदा नहीं कर पाएंगे। आज भी तो डॉक्टर यही कहता है। मालूम हुआ कि था कुछ न कुछ निजाम, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं था, मगर आजकल की तरह तरक्की याफ्ता नहीं था। तो कैसे उनके तीर को निकालें, तो लोगों ने कहा जब नमाज पढ़ेंगे तो तब खींच लेंगे पीछे से, उस वक्त में इनको कोई ध्यान नहीं रहता कहाँ गए आप,
बुखारी की रिवायत है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे। बहुत लंबी नमाज पढ़ाई गई है, यहाँ तक कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, मजमा बहुत बड़ा था, मजमा चलते चलते उनके हुजरे तक आ गया, उन्होंने अपने हुजरे से ही उसमें इब्तिदा की। तो काफी मजमा था, उनकी बहन हजरत अस्मा आई, उन्होंने आकर के नमाज में शिरकत की। उनको तो 2 मरतबा बीच में बेहोशी आ गई और उन्होंने अपने सर पर पानी डाला, थोड़ी होश आई तो फिर शामिल हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि इस नमाज में कई रुकू और कई सजदे हुए। बाद ने यही तस्लीम किया कि हाँ ऐसा ही हुआ, बाद ने कहा कि नहीं ऐसा महसूस हुआ उनको। लेकिन नमाज कैसे पढ़ाई? इस नमाज में आपने एक अजीब काम किया। साहबा ने अर्ज किया आज हमने अजीब बात देखी। कहा क्या बात देखी? फरमाया एक मरतबा तो आप आगे जा रहे थे किबले की दीवार की तरफ, करीब हो गए और फिर पीछे हट रहे थे और हटते हटते पिछली सफ के करीब आ गए थे आप, ये क्या मसला था? आपने फरमाया पहले मुझको जन्नत दिखाई गई, कुरान पाक में कोई ऐसी आयतें पढ़ रहे थे जहाँ जन्नत का मजमून था, तो मुझे जन्नत के अंगूर सामने नजर आए और मेरा दिल चाहा कि एक गुच्छा तुम्हारे लिए तोड़ लूं, और अगर एक गुच्छा तोड़ लेता क़यामत तक तुम खाते रहते, खत्म ही ना होता। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं ये इसका बाद में नंबर आएगा दुनिया से जाने के बाद। उसके बाद मुझको जहन्नम दिखाई गई इस किबले की दीवार में, इतनी सी दीवार में पूरी जहन्नम का मंजर, और उसमें आपने फरमाया मैंने उस औरत को, ये भी बुखारी की हदीस है, मैंने उस औरत को भी देखा जिसने बिल्ली को प्यासा मार दिया था, ना तो उसको खुला छोड़ा कि खुद बेचारी कुछ खाती और ना उसको खाने के लिए कुछ दिया, वो भूखी और प्यासी मर गई। तो मैंने देखा वो बिल्ली उसको नोच रही थी, ये उसको सजा दी जा रही थी। तो मैंने जब उस जहन्नम का मंजर देखा तो मैं पीछे को हट गया। जब ये सारे मंजर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी, ध्यान कहां होगा। तो जब इंसान की तवज्जो सूरह यासीन सुनते हुए इन मनाजिर की तरफ होगी तो उसकी उस जानकनी के आलम में, नज़ा के आलम में तशवीक नहीं होगी। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला सकरातिल मौत। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमारी जानकनी में आसानी फरमाई है। और सूरह यासीन फरमाया कि अपने मुर्दों पर पढ़ो। मैंने उसके 2 तशरीह की थी, एक तशरीह के जो जानकनी के आलम में है उसके लिए पढ़ो, उसकी तवज्जो उधर जाएगी, और दूसरे मैंने ये भी कहा था कि मरने वाले के लिए सूरह यासीन पढ़ करके, अल्लाह के कलाम पढ़ करके, क्योंकि अल्लाह के कुरान के बाद दुआ कबूल होती है और सूरह यासीन का मज़मून जबरदस्त, तो ये कुरान पढ़ करके उसको सवाब पहुंचा कर उसके लिए दुआ करें। आप अपने लिए भी दुआ करें, अपने ताल्लुक वालों के लिए दुआ करें। कल मेरे बहुत गहरे ताल्लुक वाले इंस्पेक्टर मुनीर साहब से उनका इंतकाल हो गया परसों, और उनके भाई ने मुझे सबसे पहला फोन किया, मगर मैं आपके दर्स की वजह से नहीं जा सका, वरना उनके हम पर कुछ एहसानात भी थे, वो यहाँ रहे तो मेरा दिल चाह रहा था मैं जाऊं। दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज एक बड़े बुजुर्ग इंतकाल कर गए मेंढर में, हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज साहब, बहुत पुराने दारुल देवबंद के फाजिल, और खामोश तरीके से अल्लाह के दीन की बड़ी खिदमत की उन्होंने। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए। उनके जनाजे में भी शिरकत को मेरा दिल चाहता था, लेकिन दर्स की वजह से मैं नहीं जा सका। अल्लाह इस दर्स को कबूल फरमाए और इन सब हजरात के लिए बख्शिश का सामान फरमाए। चंद लम्हों में एक मरतबा में वापस इसके मजमून को दोहराता हूँ, शायद याद रह जाए। मैंने कहा 5 रुकू हैं, और अजीब बात है अगली सूरत के भी 5 ही रुकू हैं, और दोनों का मजमून मिलता जुलता। ऐसा लगेगा आपको कि कुछ बातें सूरह यासीन में इजमाली थी, अब उनकी तफसील की जा रही है कि इसकी तफसील क्या होगी। मसलन यही जन्नत और जहन्नम का बयान अगली सूरत में इतनी तफसील से आएगा कि आपको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में घूम रहे हैं, पढ़ते हुए लगेगा कि जन्नत में घूम रहे हैं। और एक जन्नती जहन्नमी से बात करेगा, आपको वो भी लगेगा अरे जन्नत में बैठकर जहन्नमी से बात कर रहा है। दुनिया के तज़किरे होंगे और फिर अंबिया किराम के यके बाद तज़किरे होंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम, फिर इलियास और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम। उनके तज़किरे से माल एहसास होगा कि हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हो रहा था जो वो कह रहे थे। इस सूरत में अंबिया का उस तरह तज़किरा नहीं आया, खाली 3 अंबिया किराम का, और वो भी नाम के बगैर तज़किरा आया। अगली सूरत के अंदर तफसील के साथ तज़किरा आया। तो इस सूरत के इजमाल को एक मरतबा मैंने कहा कि 5 रुकू और हर रुकू का एक मजमून,
پہلا رکو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں سے لے کر واضرب لہم مثلا اصحاب القریہ یہاں تک تمہید کا مضمون ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ تاکہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے، لیکن آخر میں فرمایا کس کو آگاہ کیا جائے گا؟ من کان حیا، جو زندہ ہوگا، اور جس کی آتما مر گئی وہ اس سے بھی باز آنے والا نہیں ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر ان تین بزرگوں کا یا تین انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا جنہوں نے دین کی دعوت دی، اور ایک اس بندے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا جو شہر کے کنارے سے آیا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن یہ دور کون سا تھا اور کون سے ظالم لوگ تھے اور کون سی قوم تھی آج تک معلوم نہیں ہے، مگر اس بندے کا نام تو موجود ہو رہا ہے نا، اس کا تذکرہ تو قرآن میں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، تفصیل نہیں، بس اجمال عرض کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ سورہ کہف غار والوں کا تذکرہ، یہ غار والے کون تھے، کس دور کے اندر تھے، کون سا ظالم بادشاہ تھا، کس علاقے کا تھا، وہ ملک کون سا تھا، آج تک معلوم نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ وہ ظالم بادشاہ چاہتا تھا میرا نام رہے، دنیا میں میری شہرت رہے، فرمایا تیرا کیا نام رہے گا، تیرے ملک کا بھی نام نہیں رہے، پتہ ہی نہیں کس کا تھا۔ قرآن مفسرین لکھتے تھے ایک شہر وہ اصل میں بائبل میں آیا ہے، اس کا نام لکھتے تھے افسوس، اور بادشاہ کا نام کیا لکھتے تھے؟ دقیانوس، اور بڑے لوگ سمجھتے دقیانوس کا معنی ہوتا ہے بیوقوف، دقیانوس کا معنی بیوقوف نہیں، وہ بادشاہ اتنا الو کا پٹھا تھا کہ اس کی بیوقوفی اتنی مشہور ہوئی دنیا میں، اب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو اتنا کہنا کافی ہے دقیانوس آدمی ہے جی، کیا بات کرتے ہو اس کی اتنا مگر وہ بھی خالی لوگوں نے مشہور کیا، ورنہ قرآن نے نہیں بیان کیا کہ کون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن یہی چاہتا ہے یہ بتانا کہ جو اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں قرآن ان کا نام مٹا دیتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو غاروں میں چھپاتے ہیں ان کا نام صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد وآیۃ اللہم اللیل، یہاں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں، رات ایک نشانی، دن ایک نشانی، زمین ایک نشانی، آسمان ایک نشان، کیا کیا نشانیاں بیان ہوئیں۔ اور پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں سے پھر آگے تفصیل سے بیان ہوا قیامت کس طرح آئے گی، اور آخر کا یہ رکو جو آپ نے پڑھا وَمَا عَلَّمْ، یہ یہاں سے شروع ہوا، کہاں سے؟ وَنُعَمِّرْهُمْ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کبھی کبھی آیت چڑھتی نہیں زبان کے اوپر، جمعہ کے دن میں آیت پڑھا چڑھنی سے بڑھاپا ہو گیا سمجھو۔ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن پاک مجھے ایسے سیدھا میں بھولتا ہوں پہلے دن سے ہی تو، لیکن مجھے اس طرح کبھی نہیں، میں بھولتا ہوں کہ مضمون مجھے بتائیں تو انشاءاللہ پورے قرآن میں فٹافٹ بتاؤں گا یہ آیت یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں، مگر آپ بھولنے لگ گیا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بڑھاپے تک حافظہ سلامت رکھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے خدا جو نعمتیں تو دے چکا ہے ان کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے خدا امتعنا بابصارنا واسماعنا الی ما ابقیتنا، اے خدا ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو جب تک زندگی ہے تب تک باقی رکھنا، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ سب کو ایسا ہی بنائے، محتاج نہ ہو، حافظہ نہ ختم ہو جائے، یاداشت نہ ختم ہو جائے۔ ہیں بہت سارے لوگ ہمارے بزرگ حضری صاحب اللہ تعالیٰ بے حد برکت عطا فرمائے، میں سمجھتا ہوں اس دور کا اسلام کا زندہ معجزہ ہے، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہے لیکن حافظے میں رتی کے برابر کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا حافظہ ہے جیسے 18 سال جوان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی ان کو چھیڑو ذرا سا، پھر دیکھو ان کے سامنے کتابیں کیسے آتی ہیں، ایسا لگتا ہے ساری کتابیں کھلے ہوئے برقے ان کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، یہاں سے آخری رکوع شروع ہوا اور وہ آپ نے سن لیا، یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اس کی برکت سے ہمارے جتنے پرانے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اس علاقے کے بزرگوں کی، اس قبرستان کے تمام مسکینوں کی، غریبوں کی، جو غریب الدیار ہیں، ایک خاموش شہر خاموشہ میں ہیں، ہم نے بھی کل وہاں پر جا کے سو جانا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب فاتحہ کا کیا طریقہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا؟
قبرستان پہنچے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر، او شہر خموشہ کے باسیو تمہیں سلام پہنچے، تم پہلے پہلے پہنچے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، بس ہماری یہی درخواست ہے اللہ تم کو بھی معاف کر دے، ہم کو بھی معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔